الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. مسند نشین ذی احتشام ذی اکرام واجب الاحترام ذی احتشام علماء کرام واجب التعظیم و تکریم ثناء حضرات واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، اس سے قبل کے انتہائی مختصر وقت میں تلاوت شدہ آیہ مبارکہ کی روشنی میں چند گزارشات میں آپ کی اعلیٰ اور عظیم سماعتوں کی نظر کروں۔ دعا ہے رب کائنات اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے طفیل مجھے اس پروقار خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے بیان کرنے کے بعد اور آپ حضرات کو سننے سمجھنے کے بعد فریقین کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انتہائی ممنون و مشکور ہوں واجب الاحترام جناب فوجی فیاض احمد صاحب کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے کم علم اور نکارہ خلق انسان کو آپ جیسے عظیم لوگوں میں لب کشائی کا موقع عنایت فرمایا اور انتہائی ممنون و مشکور ہوں قداور ذی احتشام علماء کرام کا کہ جن کی نگاہ تصرف سے چند الفاظ میں آپ کی سماعت کی نظر کروں گا۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور اس کی توضیح میں گزارشات عرض کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے ایک حکایت سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ فضائل اعمال مولانا محمد زکریا صاحب فضائل درود پاک میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے تھے کہ دوران تعلیم اس علاقہ کے ایک مجذوب حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور جیسے
حضرت شبلی رحمہ اللہ تشریف لائے تو حضرت امام ابو بکر رحمہ اللہ اپنی مسند پر کھڑے ہو گئے اور آنے والے مجذوب کا استقبال کیا۔ جیسے وہ قریب پہنچے تو انہیں گلے ملے اور اپنے ساتھ مسند پر بٹھا لیا۔ گفتگو شنید ہوتی رہی اور کچھ دیر کے بعد حضرت شبلی رحمہ اللہ آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت امام ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھڑے ہو کر ان کے اکرام میں ان کو الوداع کہا۔ اسباق کی تکمیل کے بعد شاگردوں نے سوال کیا کہ حضرت اہل بغداد اور بغداد کے علماء اس شخص کو پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، اور آپ اس کا اس قدر اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام ابو بکر بن مجاہد رحمہ اللہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے شاگردو، میں نے وہی کچھ کیا ہے جو حالت رؤیا میں، حالت خواب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو حالت خواب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کرتے ہوا دیکھا، میں نے وہی کچھ کیا۔ پھر آپ نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا، قسمت بیدار ہوئی اور میں نے اپنے آپ کو حالت خواب میں مسجد نبی شریف میں پایا۔ اللہ ہمیں وہاں کی حقیقی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بزم میں حالت خواب میں حاضر تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نشین تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہی دیوانہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کے قریب آیا تو میرے کریم نے لجپالی فرماتے ہوئے کھڑے ہو کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر سرکار نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا۔ گفتگو شنید ہوتی رہی اور جب اس نے جانے کا ارادہ کیا تو سرکار نے کھڑے ہو کر انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ اس کو الوداع کہا۔ حضرت امام ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بصد احترام عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص تو ہمارے علاقہ کا ہے اور لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں، لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں۔ پاگل اور دیوانہ سمجھ کر لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں۔ حضور آپ کی بارگاہ میں اس کی یہ قدر و منزلت، آپ کی اس پر یہ شفقت، آپ کی اس پر یہ عنایت، آپ کی اس پر یہ کرم نوازی، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو حضرت امام ابو بکر فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حالت خواب میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ دیوانہ فرض نماز پڑھتا ہے، جب یہ دیوانہ فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد وہ آیت پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے میرا میلاد بیان فرمایا اور اس سے اگلی آیت کو ساتھ ملاتا ہے اور پھر 3 مرتبہ میری ذات پر اس الفاظ میں درود پیش کرتا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔
فرمایا کہ اس کی یہی ادا ہے کہ یہ دیوانہ مجھے پسند آیا ہے، دیوانے سے میں محبت کرتا ہوں۔ سامعین، ایک گزارش ہے کہ آپ بھی یہ وظیفہ بنا لیں۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہر فرض نماز کے بعد آپ اس کو تلاوت کریں، اور اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بصد احترام و تکریم آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ میں یقین واثق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سرکار نے اپنے غلام اور اپنے دیوانہ حضرت شبلی پر کرم فرمایا، یہ بات بعید نہیں کہ سرکار ہم پر بھی اس طرح کرم فرمائے۔ سامعین، آج کی یہ بزم سعید محفل بابرکت سالانہ میلاد پاک کی محفل ہے، اور اکثر سوشل میڈیا پر یہ سوال چلتے رہتے ہیں اور کبھی پرنٹ میڈیا پر بھی کہ یہ میلاد کی محفل کا انعقاد کرنا کہاں سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے یہ ثابت کریں۔ تو میں آج علماء کی نگاہ تصرف سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محفل میلاد میں اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا در حقیقت رب کائنات کی سنت مبارکہ ہے۔ اب سوال کریں گے کہ یہ دلیل کہاں ہے؟ تو یہ دلیل ایک تو نعت کی صورت میں آنے والے معزز مہمان نے پیش کی۔ میں قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام کی مقدس اور پاکیزہ روحوں کو جمع فرمایا، اور جس کی صراحت رب کائنات نے خود ارشاد فرمائی، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے نبیوں سے پختہ میثاق، پختہ وعدہ لیا، وعدہ کیا تھا، اس کی شکیں کیا ہیں، وہ ساری صراحت اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس عظیم رسول، عظمت والے رسول، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور تصدیق کرے اس کی جو کچھ تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، فرمایا کہ ضرور ایمان بھی لانا اور ضرور اس کی مدد بھی کرنا۔ اس آیت مبارکہ پر علماء نے سیر حاصل بحث کی ہے کہ کتنی تاکیدوں کے ساتھ رب کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ وہ الگ ایک سبجیکٹ ہے، جو آپ کے لیے پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر انبیاء علیہ السلام کی مقدس روحوں کو جمع کیا، اور پھر ان روحوں کے سامنے رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر کیا، تو ثابت یہ ہوا کہ جلسہ کر کے لوگوں کو جمع کرنا، محفل کا انعقاد کر کے لوگوں کو جمع کرنا، اور پھر ان کے سامنے عظمت اور شان مصطفیٰ بیان کرنا، یہ آج کے دور کی ایجاد نہیں ہے بلکہ خود رب کائنات کی سنت مبارکہ ہے۔ دوسری بات کہ محفل میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کرنا، آپ کے فضائل کو بیان کرنا، آپ کے کمال کو بیان کرنا، آپ کی ناموس اور عزت کو بیان کرنا، آپ کے جو صفات رب کائنات نے آپ کو عطا فرمائی ہیں ان کا ذکر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے
کہ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی میلاد بیان کرنا کہاں لکھا ہے، اس کی کوئی قرآن و سنت میں دلیل ہے؟ آیت کو میں نے پڑھنا انشاءاللہ، اور اس وقت پڑھوں گا جب آپ کی پوری توجہ میری طرف ہوگی اور آپ ذوق سے لبریز ہو کر معروضات کو سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا، لوگ کہتے ہیں یہ دور حاضر کی ایجاد ہے، جو لفظ وہ استعمال کرتے ہیں میری زبان وہ الفاظ کہنے سے قاصر ہے، کیونکہ اس لیے کہ ہم سرکار کے غلام ہیں، اور جو نوکر ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی شان میں کوئی ایسا الفاظ نہیں کہتا جس کے اندر کوئی گستاخی کا یا بے ادبی کا پہلو پایا جائے۔ سامعین عزیز احتشام، اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ آہستہ اور آہستہ سبحان اللہ کہیں، کوئی بات نہیں، میں نے فرسٹ اور آخری مرتبہ یہ عرض کر دیا ہے۔ باقی ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کی زبان سے سبحان اللہ کہلوانا یہ میری بساط نہیں، نہ میری طاقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالک جس کو پسند کرتا ہے اس کی زبان پر اپنی تسبیح اور تحمید جاری فرما دیتا ہے، تو جس کو اللہ توفیق نہ دے اس سے سبحان اللہ کہلوانا میری بساط میں نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق کا ذکر، چونکہ آپ پیدا نہیں ہوئے، آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے، آدم علیہ السلام کے نہ والد ہیں، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا، اور ساری تفصیل قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اگر میں وہ ساری تفصیل عرض کروں تو اس آیت تک نہیں پہنچوں گا، وقت گزر جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے جتنے مراحل ہیں رب کائنات نے قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ کہیں فرمایا کہ وما خلقت بیدی، اور کہیں ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ سارے مراحل اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تخلیق آدم سے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمائے۔ آگے دوسرا سلسلہ یہ تو ہے خلق آدم علیہ السلام، اور دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے ولادت کا۔ باپ نے اور ماں نے نظر مان لی، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، باپ نے اور ماں نے یہ نظر مان لی کہ جو کچھ پیٹ کے اندر ہے نا ہم اس کو آزاد کر دیں گے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کے گھر کی نوکری کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وقف کر دیں گے، اور ایک مدت تعین کے بعد جب پیدائش ہوئی، جب میلاد ہوا، جب ولادت ہوئی، تو یہ بیٹا پیدا نہ ہوا بلکہ بیٹی پیدا ہوئی۔ ماں اور باپ نے نام رکھا سمیتھا مریم، نام رکھا حضرت مریم۔ ان کو کپڑے کے اندر لپیٹ کر بیت المقدس کے اندر پہنچایا گیا، اور وہاں کے رہنے والے تمام افراد اس بات پر حیران تھے کہ آج تک جس نے بھی مسجد کے اندر بھیجا ہے اپنا بیٹا بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کے گھر کے لیے وقف ہو جائے، وہ دین سیکھنے کے لیے وقف ہو جائے، اور وہ اللہ کے گھر کی اور دین کی خدمت کرنے کے لیے وقف ہو جائے، لیکن یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ کوئی بیٹی اٹھا کے لایا ہے تاکہ وہ دین کی خدمت کرے، تاکہ وہ اللہ کے گھر کی نوکری کرے۔ اب لوگوں نے اس منظر کو دیکھا تو ایک دوسرے کو کہنے لگے، ایک کہنے لگا میں اس کی کفالت کروں گا، دوسرے کہنے لگے میں کفالت کروں گا، تیسرے کہنے لگے میں کفالت کروں گا۔ جب ان کے درمیان اختلاف بڑھا، جب ان کے درمیان تکرار بڑھا، تو رب کائنات نے فرمایا کہ اس طرح کرو، قرآن دازی کر لو۔ ہم بھی کسی معاملہ کے اندر قرآن دازی کرتے ہیں، رب کائنات نے حکم دیا کہ قرآن دازی کر لو۔ جب قرآن دازی کی گئی
تو نام نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ رشتہ میں حضرت مریم کے یہ خالو تھے، رشتہ داری کے اعتبار سے حضرت زکریا خالو تھے حضرت مریم کے، اور یہ کفالت کا ذمہ حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا۔ آپ سورہ آل عمران کو پڑھ لیں، سورہ مریم کا کچھ حصہ پڑھ لیں، تو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر اور سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کا میلاد بیان فرمایا۔ بلکہ آپ سورہ مریم اور سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں تو اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی میلاد بیان فرمایا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بھی بیان فرمایا، اور کچھ سورہ قصص کو اٹھا کے دیکھ لیں تو رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد کس دور میں ہوا؟ ہمیشہ زمانہ جو ہے اس کی جہالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے جب بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، لڑکیوں کو عورتوں کو زندہ چھوڑا جا رہا تھا۔ یہ اس دور کی جہالت ہے۔ محسن کائنات کا میلاد ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ کی بعثت ہوئی۔ اس دور کی جہالت یہ تھی، لوگ اپنی ہی بیٹی کو اٹھا کر جنگل میں لے جا کر اس کی گردن پہ خود چھری چلا دیتے، اپنی ہی بیٹی کو اٹھا کر، اپنی ہی دختر کو اٹھا کر جنگل میں جا کے اس کو زندہ درگور کر دیتے۔ ہر دور کی جہالت الگ الگ رہی۔ نبی دو عالم صلی اللہ، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے تو قتل و غارت کا بازار بند ہوتا ہے۔ یہاں میرے کریم کی بعثت ہوتی ہے تو وہ بیٹیاں جو قتل ہو رہی تھی، میرے کریم کے میلاد کی برکت سے، حضور کی بعثت کی برکت سے اللہ نے بیٹیوں کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی۔ میرے کریم نے کہا تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے باعث عار نہیں ہے، تمہارے لیے باعث شرمندگی نہیں ہے، بلکہ تمہاری بیٹی تو تمہارے گھر میں تمہارے لیے رحمت بن کے آئی ہے۔ سامعین عزیز شام، میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس دور میں میلاد ہوا جب بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ زندگی دینا چاہے، جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتی، اس کو قتل نہیں کر سکتی۔ میں اختصار سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ اب اپنے اس نور نظر کو لکڑی کے صندوق کے اندر، تابوت کے اندر رکھ کے مضبوط طریقے سے پھٹے لگا کے اس کو دریا میں بہا دو۔ دریا میں بہا دیے گئے، اور فرعون کی بیوی اس نے دیکھا کہ دریا میں ایک تابوت آ رہا ہے، ایک صندوق آ رہا ہے، اس نے اٹھوا لیا۔ جب اس کا پھٹا اکھاڑا، دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنا یہ انگوٹھا منہ میں لیے ہوئے چوس رہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا انگوٹھا منہ میں لے کر چوس رہے ہیں، اور شاید اس انگوٹھے سے دودھ نماک شیریں کوئی مادہ بھی خارج ہو رہا ہے۔ حضرت آسیہ نے اس کو اٹھا لیا، اپنے گھر میں لے آئی۔ فرعون جب اپنے گھر داخل ہوا تو اس نے جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے تیور بدل گئے۔ اس نے تلوار اٹھائی، تیز دھار کوئی آلہ اٹھایا، قریب تھا کہ وہ قتل کر دیتا۔ حضرت آسیہ نے نبی کی دفاع کے لیے جو جملے کہے رب کو اتنے پسند آئے کہ رب کائنات نے قرآن پاک کو اس کو حصہ بنا دیا۔ نبی کے دفاع میں
جو حضرت آسیہ نے جملے کہے رب کو اتنے پسند آئے، رب کائنات نے قرآن کا حصہ بنا دیا، جب وہ قتل کرنے کے درپے ہوا حضرت آسیہ بول پڑی، کہا کہ لا تقتلوہ، نہ قتل کرو اسے، لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا۔ حضرت آسیہ کا عقیدہ تھا کہ نبی جو ہیں وہ نفع دیتے ہیں، نبی نفع دیتے ہیں، اگر نبی نفع نہ دے سکتے ہوتے اور حضرت آسیہ کا یہ ذاتی جملہ ہوتا، ذاتی خیال ہوتا، ذاتی تصور ہوتا، رب نفی فرما دیتا۔ رب نے بیان کر کے ثابت کر دیا ہے، امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے، لوگوں میرے نبی جو ہیں اس کائنات کے اندر بھی نفع دیتے ہیں، قبر کے اندر بھی نفع دیں گے، اور کل قیامت والے دن شفاعت کر کے بھی تمہیں نفع عطا فرمائیں گے۔ نعرہ رسالت قریب ہے کہ ہمیں یہ نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو سورہ قصص کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا۔ اگر آپ کا ذوق اجازت دے رہا ہو اور سننے کے لیے آپ تیار بیٹھے ہیں تو میں اب آ رہا ہوں اس آیت کی طرف۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا، رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر حضرت مریم کا میلاد بیان فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا، رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا، رب کائنات نے سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا۔ لقد جاءکم رسول کہہ کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کا میلاد بیان فرمایا۔ لقد جاءکم، لام تاکید کے لیے ہے، قد تحقیق کے لیے ہے، آسان اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ پروردگار فرما رہا ہے بے شک جاءکم آئے تمہارے پاس رسول، عظیم رسول، لقد جاءکم رسول، آئے تمہارے پاس عظیم رسول۔ توجہ ہے آپ، لقد جاءکم رسول، تحقیق آئے تمہارے پاس عظمت والے رسول، شان والے رسول۔ سارے نبی عظمت والے، جن کا عقیدہ ہے وہی اس کی تائید کریں گے، سارے نبی عزت والے، سارے رسول عظمت والے۔ ہم کسی نبی اور کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسل، ہم کسی نبی کی نبوت میں، کسی رسول کی رسالت میں ہم تفریق نہیں کرتے کہ اس نبی کی نبوت کم ہے، اس نبی کی نبوت زیادہ ہے، اس رسول کی رسالت کم ہے، اس کی رسالت زیادہ ہے۔ ہم نبوت اور رسالت میں تفریق نہیں کرتے، نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں، نفس رسالت میں سارے رسول برابر ہیں، لیکن جو کمال، جو عظمت، جو شان آمنہ کے لال کو اللہ نے عطا فرمائی کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں عطا فرمائی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی، ان میں بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض وہ ہیں جن کے درجات کو ہم نے بلند فرمایا۔ فضیلت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے 1,24,313 رسولوں کو جو عظمت اور فضیلت عطا کی، رب کائنات نے وہ ساری جمع کر کے، جو صفات رب کائنات نے 1,24,000 نبیوں کو عطا فرمائی، وہ ساری صفات جمع کر کے، وہ ساری فضیلتیں جمع کر کے رب کائنات نے آمنہ کے لال کو عطا فرما دیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آئے تمہارے پاس عظیم رسول، من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے۔ توجہ ہو تو میں ایک دو باتیں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک آئے تمہارے پاس
عظیم رسول من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جن سے بشریت سے ہے. حضور ملائکہ کے نو سے تشریف نہیں لائے، جن سے تشریف نہیں لائے، جنات کی جن سے حضور تشریف نہیں لائے، بلکہ جن سے بشریت میں سے سرکار تشریف لائے. اگر حضور جنوں میں سے تشریف لاتے، ملائکہ میں سے تشریف لاتے، تو کوئی بھی سرکار سے فیض یاب نہ ہو سکتا. صدیق اکبر کو عظمت نہ ملتی، عمر فاروق کو شان نہ ملتی، عثمان غنی پیکر حیا نہ بنتے، حضرت علی شجاع اور بہادر نہ بنتے. حضور جن سے بشریت میں سے تشریف لائے اور آپ سے فیض یاب ہو کر جو فیض یاب ہوئے وہ قیامت تک سب کے مقتدا بن گئے. عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سما خراشی کر رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے. وہ مقتدا بن گئے، صدیق اکبر مقتدا بن گئے، عمر فاروق مقتدا بن گئے، عثمان غنی مقتدا بن گئے، حضرت مولا کائنات علی مقتدا بن گئے، میرے نبی کے تمام صحابہ مقتدا بن گئے. اس لیے کہ میرے قریب نے کہا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے، جس کی اقتدا کرو گے، فرمایا ہدایت پا جاؤ گے، تم ہدایت پا جاؤ گے. حضور جن سے بشریت سے تشریف لائے، حضور جن سے بشریت سے تشریف لائے، اور کبھی ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے کہ جب قرآن من انفسکم کہہ رہا ہے تو اس کا یہ مقصد ہوا کہ حضور ہماری ہی طرح بشر ہیں. کبھی یہ بات ذہن میں نہ آنے پائے، بلکہ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحا پر، حضور کے چہرہ والضحا پر رب کائنات نے 70,000 بشریت کے پردے پا کے پھر کائنات کے اندر بھیجا. اگر حضور اپنی حقیقت کے ساتھ اس کائنات کے اندر تشریف لاتے تو کسی کی آنکھ میں یہ جرت نہ تھی کہ وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھا. میرے کریم کے چہرہ مبارک پر رب کائنات نے 70,000 بشریت کے پردے ڈال کے بھیجا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، صحابہ کرام علیہ رضوان بیان کرتے ہیں کہ کبھی رات کے وقت سرکار تشریف لاتے، توجہ ہے آپ، کبھی رات کے وقت سرکار تشریف لاتے، ایک طرف چراغ روشن ہوتا، ایک طرف دیا روشن ہوتا اور دوسری طرف چہرہ مصطفیٰ ہوتا. صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، صحابہ کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ہم چراغ کی روشنی بھی دیکھتے، مصطفیٰ کے چہرے سے نکلنے والے نور کو بھی دیکھتے، چراغ کی روشنی کم ہوتی اور چہرہ مصطفیٰ سے نکلنے والا نور اس چراغ کی روشنی پہ غالب ہو جاتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، سبحان اللہ. کیا بات. من انفسکم، اور میں یہ عرض کر دوں ہم سرکار کی بشریت کا انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ حضور کی بشریت منصوص ہے، یعنی قرآن پاک سے ثابت ہے. حضور کی نورانیت قرآن سے ثابت ہے. بشریت مصطفیٰ کا انکار یہ بھی کفر ہے، نورانیت مصطفیٰ کا انکار یہ بھی کفر ہے. ہم نے حضور کو بشر مانا ہے تو اپنی طرح بشر نہیں مانا، بلکہ حضور کو بشر مانا ہے تو کامل اور اکمل بشر مانا ہے. حضور کو بشر مانا ہے، کامل اور اکمل بشر مانا ہے. فرق یہ ہے کہ ہم بشر ہیں تو محض گناہگار بشر ہیں، مصطفیٰ بشر ہیں تو وہ معصوم عن الخطایا بشر ہے. بلکہ سرکار نے جن سے بشریت میں تشریف لا کر اس جنس کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت عطا فرمائی، رب نے بھی قرآن پاک میں اعلان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ.
حالانکہ یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ انسان جانوروں کی طرح تھا، کاف تشبیہ کا ہے، جانوروں کی مثل تھا، بل ھم اضل، بلکہ اس سے بھی کیا گزرا تھا، گمراہ تھا۔ اگر انسان کو عزت ملی ہے، انسان کو عظمت ملی ہے، انسان کو وقار ملا ہے، تو یہ سرکار کی برکت کی وجہ سے ملا ہے کہ آج انسان کے سر پہ رب کائنات نے عزت کا تاج رکھا ہے۔ میں بات کو آگے تھوڑا سا لے کے چلتا ہوں، اس لیے وقت کافی گزر چکا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں ہے، ان پر گراں گزرتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ کے اندر اگر میں بات کنوے کر سکا تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو پیغام دیا ہے نا کہ امتی جب پریشان ہوتا ہے اس کی پریشانی کم ہوتی ہے، مصطفیٰ اس کی پریشانی کو دیکھ کر زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور میں حصول برکت کے لیے معروف ایک واقعہ یہاں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذوق سماعت بلند رہے۔ میرے قریب کے غلام تھے جن کا نام تھا حضرت عمار ابن یاسر، اور سرکار بار بار ارشاد فرماتے اے آل یاسر صبر کرو، اے آل یاسر صبر کا دامن تھامے رہنا۔ اور میرے قریب نے ایک مقام بھی یہ بھی فرمایا کہ ہر آدمی جنت کی خواہش کرتا ہے، ہر آدمی جنت کا مشتاق ہے، لیکن جنت آل یاسر کی مشتاق۔ حضرت عمار ابن یاسر کو کافروں نے پکڑ لیا، پابند سلاسل کر دیا۔ اب توجہ فرمائیں گے تو بڑی عظیم پیغام ہے اس کے اندر، اور بڑا ایمان افروز ایک پیغام ہے اس کے اندر۔ حضرت عمار ابن یاسر کو پکڑ لیا، عزیز علیہ عمار ابن یاسر کو پکڑ لیا، پابند سلاسل کر دیا، زنجیروں میں جکڑ دیا۔ مشرقین مکہ نے کہا اے عمار، آج دونوں میں سے ایک بات کا آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو جس زبان کے ساتھ نبی کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتے ہو، جس زبان کے ساتھ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہو، دین اسلام کو سچ کہتے ہو، اس زبان سے انکار کر دو۔ اگر آج انکار کر دو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے، آپ اگر ہم سے کچھ ڈیمانڈ کریں گے ہم اس سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر یہ نہ کر سکو، زبان سے اللہ کی توحید کا انکار نہ کر سکو، نبوت و رسالت کا انکار نہ کر سکو، تو پھر آگ کے اندر جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ توجہ ہے آپ؟ نبی کے غلام نے جو کافروں کے نرغے میں رہ کر، آج تو تھوڑی سی دین اسلام کی بات ہو، نبوت سے رسالت کی بات ہو، ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنے لگ جاتی ہے، کیا بنے گا کیا بنے گا۔ بھئی یہ زندگی کیسی ہے جو مصطفیٰ پہ قربان نہ ہو، یہ زندگی کیسی ہے جو مصطفیٰ کی ذات پہ قربان نہ ہو، یہ زندگی کیسی ہے جو نبی کے ناموس پر قربان نہ ہو۔ حضرت عمار ابن یاسر نے کفار کے نرغے میں رہتے ہوئے آپ نے بڑا خوبصورت ایمان افروز اور ایمان کو جلا بخشنے والا آپ نے ایک جملہ کہا۔ آپ نے کہا کہ کافرو، آپ نے مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، آگ جلا دی ہے، اور آگ کے سامنے کھڑا کر کے مجھے یہ باور کرانا چاہتے ہو کہ شاید عمار ابن یاسر آگ سے ڈر کر ایمان کا انکار کر دے گا، نبی کا دامن رحمت اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے گا۔ کہا سن لو سن لو سن لو، یہ ایک آگ ہے، مجھے آپ اٹھائیں، آگ میں جلائیں، اللہ پھر مجھے زندگی دے، آپ پھر آگ جلائیں، ہزاروں مرتبہ آگ جلائیں، میں ہر بار آگ میں جلنے کے لیے تیار ہوں، مگر مصطفیٰ کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ اس آگ سے مجھے جلا رہے ہیں۔ اس آگ کی حقیقت کیا ہے کہ یہ نبی کے غلاموں کو جلائے۔
کہا کہ اس آگ سے ڈرا کر مجھ سے میرا ایمان چھینا چاہتے ہو تو سن لو، 1000 مرتبہ، 1000 سے بھی 1000 مرتبہ میں ہر مرتبہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہوں، مصطفیٰ کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کافروں نے کہا اچھا یہ بات ہے، اٹھایا حضرت عمار ابن یاسر کو، پھینک دیا آگ کے اندر۔ آپ ایک سوال کا جواب دینا پسند کریں گے، جب آگ کے اندر لکڑی ڈالی جاتی ہے تو کیا آگ انتظار کرتی ہے کہ میں مالک سے پوچھ کے اس کو جلاؤں؟ بولیے۔ اچھا جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں، جو نہیں سمجھ رہے ہیں ان کی تو ویسے مجبوری ہے، جو سمجھ رہے ہیں میں ان سے جواب کا خواہاں ہوں۔ آگ کے اندر کپڑا ڈالا جائے، کیا آگ انتظار کرتی ہے کہ اس کپڑے کا مالک مجھے اجازت دے گا تو پھر میں اس کو جلاؤں؟ آگ کی صفت یہ ہے، اس کے اندر لکڑی ڈال دیں، اس کے اندر کپڑا ڈال دیں، اس کے اندر فرنیچر ڈال دیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسے حادثاتی طور پہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ گاڑی کو آگ لگی اور کئی افراد جو ہے وہ جل گئے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ تمام اس امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آگ کسی کا انتظار نہیں کرتی، اس کی صفت لازمہ یہ ہے جو چیز اس میں ڈالی جاتی ہے وہ فوراً جلا دیتی ہے۔ آپ کا دھیان ہے میری طرف؟ کفار مکہ نے اٹھایا نبی کے غلام کو، پھینک دیا آگ کے اندر۔ آگ انتظار کرتی رہی کہ مصطفیٰ کا معراج کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں نے جلانا ہے یا اس کی حفاظت کرنی ہے؟ آگ کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ لیکن جب کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کے غلام حضرت عمار بن یاسر کو آگ میں پھینکا، آگ انتظار کرتی رہی، آگ ویٹ کرتی رہی، مصطفیٰ آئیں گے جو حکم دیں گے میں اسی کی تعمیل کروں۔ میرے کریم کا گزر ہوا وہاں سے، آقا نے اپنے غلام کو جب آگ میں دیکھا تو بے ساختہ آگ کے قریب آ گئے، عزیز علیہ ما عنتم، حضور آگ کے قریب آ گئے، قریب آ کر سرکار نے آگ کے اندر اپنا ہاتھ داخل فرمایا، عمار ابن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ شاید الفاظ میں وہ باتیں آپ تک کنوے نہ کر سکوں، عالم تصور میں جا کے دیکھیے کہ جب غلام مشکل میں ہو آقا آ کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، جب غلام مشکل میں ہو، بیٹا پریشان ہو، باپ آ کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اور کہہ دے بیٹا حوصلہ کر، کوئی بات نہیں میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب غلام آگ میں جل رہے تھے، جلے نہیں ہیں آگ میں تھے، نبی محتشم نے اپنا ہاتھ آگ میں داخل فرمایا، عمار ابن یاسر کے سر پہ رکھا۔ اللہ کرے قیامت والے دن سرکار ہم گناہگاروں کے سر پہ بھی اپنا دست شفقت رکھتا۔ جب غلام کے سر پہ آقا کا ہاتھ آیا، غلام کی چیخیں نکل گئی، رونے لگے۔ میرے کریم نے کہا عمار رونا تھا تو اس سے پہلے روتے نا، اگر آواز کے ساتھ رونا تھا تو پہلے روتے، اب تو تیرا نبی آ گیا تیری مدد کے لیے، اب کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ رونے کی یہ بھی وجہ نہیں کہ کفار نے مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، رونے کی وجہ یہ بھی نہیں کہ میں آگ کے اندر پھینک دیا گیا ہوں، رونے کی وجہ یہ بھی نہیں کہ میں اپنے خاندان سے دور ہوں۔ تو میرے کریم نے کہا پھر روتے کیوں ہو؟ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ ایک عظیم جملہ کہنا چاہتا ہوں، کہا کہ بچوں کی وجہ سے بھی نہیں رو رہے، خاندان سے دوری کی وجہ سے بھی نہیں رو رہے، پابند سلاسل ہو اس کی وجہ سے بھی نہیں رو رہے، آگ کے اندر ہو اس کی وجہ سے بھی نہیں رو رہے، تو پھر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمار ابن یاسر نے تاریخ ساز جملہ کہا کہ آقا میری اتنی اوقات نہیں ہے جتنا آپ نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے۔ خلافت
मुस्तफा। इतनी मेरी औकात नहीं है जितना आपने मुझ पे करम फरमाया। इतनी मेरी औकात नहीं है जितना आपने मुझ पे करम फरमाया। अल्लाह करे हम बेवकत इंसान हैं, बेवकत आदमी हैं। अल्लाह करे क़यामत वाले दिन सरकार इसी तरह नजर इनायत फरमा दें, नजर शफकत फरमा दें। इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार होगा। मैं इस बात को तकमील तक ले जाना चाहता हूँ। सरकार ने हजरत अम्मार इब्न यासिर के सर पे रखा हाथ और फिर क्या फरमाया, या नारुकूनी बरदों व सलामन अला अम्मार इब्न यासिर कमा कुन्त अला इब्राहीम। आग को मेरे रसूल ने हुक्म दिया। भी मैं आग को कहता रहूं, आग मेरी बात तो नहीं सुनती। आग भी जानती थी कि कहने वाला कोई आम बशर नहीं है, ये नबियों का भी इमाम है। मेरे करीम ने हुक्म दिया आग को, ऐ आग आज सलामती वाली ठंडी हो जा अम्मार इब्न यासिर पर, जिस तरह मेरे जद्दे आला इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर तू ठंडी हुई थी। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, मेरे करीम जो है वो हरीस है, मोमनों की भलाई के लिए हुजूर बहुत ज्यादा हरीस है। थक नहीं गए तुम अगले दो अल्फाज पढ़ना चाहता हूँ और बात को इख्तितामी मराहल की तरफ ला रहा हूँ, परेशान नहीं होना आप। वैसे सरकार के जिक्र की चाशनी इतनी है, इसके अंदर हलावत इतनी है, इसके अंदर मिठास इतनी है, ना बयान करने वाला थकता है ना सुनने वाला उकताता है। हुजूर मोमनों के बहुत भलाई के चाहने वाले हैं, बहुत ज्यादा हरीस है। बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मोमनों पर रऊफ है और रहीम है। रऊफ है मेहरबान है, रहीम है रहम फरमाने वाले हैं। तवज्जो है। इस आये मुबारका के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे करीम की दो सिफतें बयान फरमाई। तवज्जो है आपकी, कितनी सिफतें बयान फरमाई बोल दें। चलो जिनकी जुबान पे लफ्ज़ दो नहीं आ सकता, मजबूरी है उनकी, और जो बोल सकते हैं बोल दें। फरिश्ते गवाही लिख लेंगे कि ये सिर्फ बयान करने वाला बयान नहीं कर रहा था, बल्कि सुनने वाले भी नबी अलैहिस्सलाम की सिफतों का तज़किरा कर रहे थे। हुजूर इस आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने कितनी सिफतें बयान फरमाई, दो सिफतें बयान फरमाई। पहली सिफत तवज्जो रखना, पहली सिफत रऊफ बयान फरमाई। क्या बयान फरमाई? रऊफ, रा वाव ऊपर हमजा है फा। अगर आप रऊफ कह लेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला आपको 40 नेकियां अता फरमाए। हुजूर की पहली सिफत यानी इस आयत के आखिर में रब्बे कायनात ने पहली सिफत रऊफ बयान फरमाई, दूसरी सिफत रहीम बयान फरमाई। पहली सिफत रऊफ बयान फरमाई, दूसरी सिफत रहीम बयान फरमाई। हम कुरान से पूछ न लें कि क्या इन सिफात का कोई और भी मालिक है? कुरान से सवाल न कर ले। उलमा की मौजूदगी में इंतहाई कम इल्म इंसान जसारत कर रहा हो, कुरान से यह सवाल न कर लें कि ये जो दो सिफतें हैं क्या इनका कोई मालिक और भी है? तो पढ़िए कुरान पाक। रब्बे कायनात ने फरमाया इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला इंसानों पर रऊफ भी है रहीम भी है। क्या किसी की फिक्र में ये तो शिरक नहीं हो गया? किसी की फिक्र में हालात बड़े संजीदा जा रहे हैं, इसलिए शायद मैं ओपन बात न कर सकूं। अल आकिल तकफी हिल इशारा, साहिब अकल के लिए इशारा काफी है। किसी की फिक्र में ये शिरक नहीं हो गया कि जो अल्लाह की सिफत है वही इमामुल अंबिया की सिफत, जो अल्लाह की सिफत वही ताजदार रिसालत की सिफत। कुरान शिरक की तालीम देने नहीं आया, बल्कि कुरान तो शिरक को खत्म करने के लिए आया। फर्क है, अल्लाह बिज़ात रऊफ है,
میرے کریم کو اللہ نے رؤوف بنایا ہے. اللہ بالذات رحیم ہے. میرے کریم کو رب کائنات نے رحیم بنایا ہے. حضور کی رؤوف اور رحیم جو صفات ہیں یہ عطائی ہیں, اللہ نے عطا کی ہیں. اللہ بالذات رؤوف اور رحیم ہے, اور مدینے کے سلطان کو اللہ تعالیٰ نے رؤوف اور رحیم بنایا. تو بہت بڑا مسئلہ حل نہیں ہو گیا. جس طرح لوگ کہتے ہیں یہ اہل سنت والے, یہ نبی کے دیوانے حضور کی اتنی صفتیں بیان کرتے ہیں, اتنی صفتیں بیان کرتے ہیں کہ حضور کے اوصاف کو, حضور کی صفتیں اللہ کی صفتوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم حضور کی صفتیں اللہ کی صفتوں کے برابر کر دیں. اگر اللہ بیان کر دے تو اس میں سنیوں کا قصور کیا ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ میں عرض کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں, اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی دو عالم, رحمت کائنات, محسن کائنات, اور فخر آدم و بنی آدم علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرنا, اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا, یہ سنیوں کی ایجاد نہیں ہے بلکہ خود رب کائنات کی سنت مبارکہ ہے. انتہائی ممنون و مشکور ہوں آج کے اس پروگرام کی انتظامیہ کا کہ جنہوں نے خوبصورت یہ پروگرام ترتیب دیا. اور یقیناً آج تو یہ لگتا ہے کہ یہ پروگرام ہے, یہ شامیانہ ہے, یہ سٹیج ہے اور یہ خیرات وغیرہ, لیکن اس کی برکتیں اس وقت نظر آئیں گی جب آنکھ بند کر کے قبر میں جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ مولد العروس میں نقل فرماتے ہیں کہ جس گھر میں حضور کا ذکر میلاد ہو وہاں 1 سال تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس بات کو تسلیم کر گئے. جس طرح نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب کے اس کتاب کا لکھنے کا سبب بیان کیا گیا نا مولانا اشرف علی تھانوی نے, کہ طاعون کا مرض آ گیا آس پاس, درمیان میں ضلع سہارنپور تھا, تو آس پاس جب طاعون کا مرض آ گیا ہر روز سینکڑوں افراد مر جاتے. مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو حضور کے ذکر پر میں کتاب لکھوں, حضور کا ذکر کروں. اور اشرف علی تھانوی کا عقیدہ تھا کہ جب حضور کا ذکر کیا جاتا ہے تو روٹھا ہوا رب مان جاتا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی خود لکھتے ہیں کہ میں یہ کتاب لکھتا رہا, ضلع سہارنپور طاعون کے مرض سے بچ گیا. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اوراق جہاں جہاں گئے, جس بستی میں گئے, اللہ تعالیٰ نے اس مرض سے محفوظ رکھا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہم سرکار کا میلاد اس کا انعقاد اس لیے کرتے ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ذکر مصطفیٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سارے بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے, اللہ خوشحالیاں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. علماء ذی احتشام تشریف لائے. یقیناً حق تو یہ تھا کہ وہ بیان کرتے اور میں سماعت کرتا, لیکن حکم کی تعمیل میں چند میں نے الفاظ عرض کیے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر میرے لیے اور آپ تمامی احباب کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت انداز اور آواز کے ساتھ ہم خطاب سماعت فرما رہے تھے.